آخری وقت آ پہنچا ہے۔ دنیا میں موجود انسانوں کے وسائل اب ختم ہو رہی ہے، نہ پینے کا پانی ہے نہ کھانے کا کچھ ہے۔ دنیا پر ایسی مخلوق کا راج ہے جس کو دیکھ کر انسانوں کو روح طاری ہو جاتی ہے۔ ہزاروں سال سے دنیا پر قائم دنیا کا مضبوط ترین دیوار یہ سید سکندری اب گر رہا ہے، اور یاجوج ماجوج دنیا میں داخل ہو رہا ہے۔ یہ منظر ہوگی قیامت سے پہلے یعنی یاجوج ماجوج کی نزول ہونے کا۔ لیکن ایک سوال ہے، آخر یاجوج ماجوج کون ہے اور کیا ان سے بچایا جا سکتا ہے، اور ان کا خاتمہ کیسا ہوگا؟ آج ہم نے تاریخ کے اوراق سے آپ کے لیے ایسی معلومات اکٹھی کی ہے جو شاید آپ نے نہ سنی ہو۔ دوستو، یاجوج ماجوج کی کہانی حضرت نوح علیہ السلام کی بیٹی یافس سے شروع ہو جاتی ہے۔ طوفان نوح کے بعد دنیا ایک بار پھر تعمیر ہو رہی تھی، اور یافس کی اولاد بھی نعت کی سائڈ میں دور دراز پہاڑی علاقوں میں جا کر آباد ہوئی۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ان کی آبادی بڑھتی گئی، اور آبادی بڑھنے کی وجہ سے ان کے وسائل میں کمی ہونے لگی۔ تو ان لوگوں نے اپنے پیٹ بھرنے کے لیے غلط راستے اختیار کی، کیونکہ یہ علاقہ بہت سرد تھا، یہاں سالوں سال برف پڑتی۔ یہ لوگ دور دراز علاقوں میں جا کر لوگوں کو لوٹتے اور وہی لوٹ مار سے اپنے گزارا کرتے۔ لیکن یہاں کہانی کچھ الگ موڑ اختیار کر لیتا ہے۔ تاریخ میں یاد کیا جانے والا دنیا کا طاقتور حکمران ذوالقرنین اس علاقے کے سفر پر نکلتا ہے۔ تو یہی لوگ جو اس لوٹ مار کے شکار ہوئی تھی ذوالقرنین سے شکایت کرتا ہے کہ ہماری اور ان لوگوں کے درمیان ایک دیوار کو تعمیر کرے۔ آپ جتنا معاوضہ لینا چاہتا ہے، جتنا چاندی جتنا سونا لینا چاہتے ہیں، ہم دینے کو تیار ہیں۔ لیکن ذوالقرنین کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہے، آپ صرف جانی مدد کر لیں۔ اور پھر ذوالقرنین لوہے کو پگھلا کر ان دو پہاڑوں کے درمیان ایک لوہے کا مضبوط ترین دیوار تعمیر کرتا ہے، جس کو تاریخ میں سید سکندر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ دوستو، یاجوج ماجوج ہر دن اس دیوار کو تراشتی ہے، اور جب ان کو امید کی کرن نظر آتی ہے تو ان کا سردار کہتا ہے چلو باقی کام کل کر لیں گے۔ لیکن جب صبح سویرے آتی ہے تو وہی دیوار ویسے کی ویسا ہوتا ہے۔ دوستو، یہ اللہ تعالیٰ کا حکمت ہے، جب اللہ تعالیٰ نے یاجوج ماجوج کو دنیا پر بھیجنے کا فیصلہ کیا تو وہی دیوار کو پار کر کے دنیا میں داخل ہو جائے گی۔ لیکن کہانی تو اب شروع ہو جاتی ہے جب یاجوج ماجوج دنیا میں داخل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وہی بھیجتا ہے کہ آپ اپنے ساتھی کو لے کر کوئی طور میں پناہ لیں، کیونکہ اب میں ایسی مخلوق کو آزاد کرنے والا ہوں جس کا مقابلہ آپ نہیں کر سکتی۔ اور پھر یاجوج ماجوج کا داخلہ دنیا میں ہوتا ہے۔ یاجوج ماجوج دنیا پر ایسی تباہی لاتا ہے جو تاریخ میں آپ کو کہیں نہیں ملتی۔ یہ ورلڈ وار 1، یہ ورلڈ وار 2، یہ اٹامک پاور ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یاجوج ماجوج سب سے پہلے دریائے طبریہ کا پانی پی کر دریا کو خشک کر لے گا، لیکن جب اس کا دوسرا گروپ اس راستے سے گزرے گا تو وہ کہے گا یہ تو پانی تھی ہی نہیں۔ دنیا کا سارا پھوٹ، دنیا کا سارا سبزاری یاجوج ماجوج کی نظر ہو جائے گی۔ دنیا پر خوراک کی قلت ہو جائے گی اور لوگ بھوک کا شکار ہو جائے گی۔ یاجوج ماجوج اپنے غرور میں ہوگی، وہ کہے گی ہم نے زمین والوں کو مار دیا ہے، اب آسمان والوں کی باری ہے۔ یاجوج ماجوج آسمان کی طرف تیر پھینکے گی اور وہی تیر خون آلود واپس آ جائے گی۔ تو یاجوج ماجوج کہے گی ہم نے آسمان والوں کو بھی مار دیا ہے۔ مومن اس عذاب سے تنگ آ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے التجا کرے گی کہ آپ اللہ سے دعا کریں تاکہ ہم اس عذاب سے بچ سکیں۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی دربار پر دعا کرے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک زخم پیدا کرے گا، اور وہی زخم سے یاجوج ماجوج کا خاتمہ ہوگا۔ دوستو، پھر یاجوج ماجوج کی لاشیں دنیا پر بکھری پڑی ہوگی، اور وہی لاشوں سے دنیا میں ایسی بدبو ہوگی جس سے زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے بڑی بڑی پرندوں کو بھیج کر وہی پرندے یاجوج ماجوج کی لاش کو اٹھا کر سمندر میں پھینکے گی، اور پھر
رحمت کے وارث سے دنیا یاجوج ماجوج کے عذاب سے۔ دوستو، یہ تھی یاجوج ماجوج کی کمپلیٹ ڈاکومنٹری جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اگر آپ اس طرح اسلامک ڈاکومنٹری دیکھنا چاہتی ہے تو ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے تاکہ ہم تاریخ کی اور کہانی آپ کے سامنے پیش کر سکیں۔